ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ کربلا داستان کی قسط نمبر 12 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ بی بی سغرا کا ایک خط شیئر کروں گی جو انہوں نے اپنے والد محترم حضرت امام حسین کے نام لکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ درد بھرا خط آپ کے دلوں پہ بہت اثر چھوڑے گا۔ تو چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی ایک بیٹی کا نام بی بی سغرا تھا۔ جب حضرت امام حسین نے مدینے سے کوفہ جانے کے لیے کوچ فرمانے کا ارادہ کیا تو بی بی سغرا تب بیمار تھی، مگر بی بی سغرا کو تب یقین تھا کہ وہ ساتھ ہی جائیں گی، مگر جب حضرت امام حسین نے کوچ کے وقت اسے ساتھ جانے سے منع کر دیا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، ابا جان آپ مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرا یہاں کون ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کس کو دیکھوں گی؟ ابا جان آپ لوگوں کے علاوہ میرا کون ہے جو میرا حال پوچھے گا؟ میرا کون خیال رکھے گا؟ میں علی اصغر کے بغیر کس طرح رہوں گی؟ میں تو جب تک اسے پیار نہ کر لوں اور کھیل نہ رہوں میرا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ ابا جان مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ بیٹی کی فریاد سن کر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، بیٹی حوصلہ رکھو، تم خدا اور نانا رسول کے سپرد ہو۔ بیٹی منزل دور ہے، راستہ دشوار ہے، گرمی سخت ہے اور تمہیں بخار ہے۔ میں 1 مہینے کے بعد علی اکبر کو بھیج دوں گا، وہ تمہیں آ کر ساتھ لے جائے گا۔ جب حضرت امام حسین کسی طرح بھی راضی نہ ہوئے تو سغرا نے علی اکبر کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بھائی سمجھ گیا کہ بہن کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ بولے، ابا جان اگر آپ کی بہن زینب جا سکتی ہے تو میری بہن سغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ حضرت امام حسین نے آہ بھری اور فرمایا، میرے شہزادے، میری بہن زینب نے تو ہماری قبروں پر پہرا دینا ہے، یزید کے مظالم دنیا کے سامنے لانے ہیں، اور بی بی سغرا تو کربلا کا خونی منظر برداشت نہیں کر سکے گی۔ پھر سب نے بی بی سغرا کو خوب پیار کیا۔ سغرا کا بھائی عباس، علی اکبر، علی اصغر، اون اور محمد اس سے جدا ہو گئے۔ علی اصغر، قاسم اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کی ننھی شہزادی سکینہ اسے الگ ہو گئی اور پھوپھی زینب نے بھی روتے ہوئے الوداع کہہ دیا۔ آخر میں امام نے بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا، پیار کیا اور بی بی سغرا کو اللہ اور رسول کے حوالے کر کر یہ قافلہ چل پڑا۔ حضرت امام حسین بی بی سغرا سے 1 ماہ کا وعدہ کر کے آئے تھے کہ 1 مہینے کے بعد میں علی اکبر کو بھیج دوں گا کہ وہ آ کر تمہیں لے جائے گا، مگر ہاں قسمت، دن گزرے راتیں گزری، صبح آئیں شامیں آئیں، اگر نہ آیا تو علی اکبر نہ آیا، اگر کوئی سغرا کو لینے نہ آیا تو قاسم بھی نہ آیا، نہ عباس نے آ کر بہن کا کوئی حال چال پوچھا۔ سغرا کی آنکھیں انتظار کر کر کے پتھرا گئی، مگر نہ خود باپ امام حسین بیٹی کو لینے کے لیے آئے۔ بی بی سغرا صبح ہوتے ہی مدینے سے باہر نکل آتی اور ہر آنے والے مسافر سے پوچھتی کہ بتاؤ ایک نیک بندے، اگر تو کوفہ سے آیا ہے تو مجھے بتا میرا باپ کیسا ہے؟ علی اکبر کیوں نہیں آیا؟ عباس کو میری یاد نہیں آتی؟ علی اصغر نے باتیں کرنا شروع کی ہیں کہ نہیں، مگر اس کی باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی معمول کے مطابق بیٹھی تھی کہ ایک شتر سوار آتا دکھائی دیا۔ بی بی سغرا اس کے پیچھے دوڑی، آوازیں دینے لگی۔ اس نے سواری روک کر پوچھا، بی بی تو کون ہے؟ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ کس کا فراق تجھے رلاتا ہے؟ جب بی بی سغرا نے اسے اپنا بتایا کہ وہ امام حسین کی بیٹی ہے تو وہ شتر سوار نے بتایا کہ وہ یمن سے آیا ہے، جس پر سغرا نے آہ بھری اور کہا، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں روم سے آیا ہوں، کوئی شام سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی نہیں کہتا کہ میں عراق سے آیا ہوں، کوئی مجھے کوفے کی خبر نہیں دیتا۔ یا اللہ میں کس سے پوچھوں کہ میرے گھر والے کہاں چلے گئے؟ ایک اونٹنی سوار مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ اس نے بی بی سغرا کی آہ و فغان سنی، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے بی بی سغرا کو کہا کہ وہ خط لکھ دیں، میں کوفے لے جاتا ہوں۔ جب حضرت امام حسین ننھے اصغر کی لاش دفنا کر واپس خیموں میں آ رہے تھے، آپ کو دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ آپ ٹھہر گئے۔
دیکھا تو ایک آدمی نے آ کر آپ کو سلام کیا، قدم چومے اور پوچھا، یا امام آپ تو کوفے گئے تھے، یہاں کس طرح آ گئے؟ امام نے جواب دیا، کوفے والوں نے دھوکہ دیا، سامنے یزیدی فوج ہے اور اہل بیت کے سب جوان شہید ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کی، میں آپ کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں، ان کا خط لے کر آیا ہوں۔ امام نے خط پکڑا، قاصد کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے بڑا احسان کیا ہے، تم بہت دور سے آئے ہو اور گرمی بھی بڑی سخت ہے، مگر افسوس میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، اہل بیت پر پانی بند ہے، مگر میں قیامت کے دن تمہارے اس احسان کا بدلہ دوں گا۔ آپ نے خط کھولا، لکھا تھا، سلام ابا جان، میں اب ٹھیک ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ علی اکبر کو 1 ماہ بعد بھیج کر بلا لیں گے، مگر میں روز انتظار کرتی ہوں، مگر نہ علی اکبر آیا، نہ قاسم نے میرا حال آ کر پوچھا، نہ عباس کو میری یاد آئی۔ آپ سب تو وہاں جا کر مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ آپ علی اکبر کو بھیج کر مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میں نے علی اصغر کے لیے بہت سارے کھلونے خریدے ہوئے ہیں، میں نے اس کے لیے کپڑے سلائی کیے ہیں، مجھے بتائیں، میں سب کے لیے بغیر بہت اکیلی اور اداس ہوں۔ امام نے خط پڑھا، چوما اور قاصد سے کہا، سغرا سے کہنا، اون اور محمد دفن ہو گئے، عباس قربان ہو گیا، علی اکبر اور قاسم اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے اور علی اصغر کو اب کھلونوں اور کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اب اپنی نانی کی گود میں کھیلتا ہے۔ کوئی نہیں بچا، اب تیرا بابا حسین بھی مقتل کی طرف جاتا ہے، روز قیامت اپنی پیاری بیٹی سے میں ملاقات کروں گا۔ والسلام۔ کروڑوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی پر، اور سلام شہدائے کربلا اور خاص طور پر حضرت امام حسین کے اوپر۔ ملتے